الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا صدق الله العظيم۔ ایک ذکر ہے جس کی فضیلت احادیث میں بہت زیادہ آئی، لیکن عام طور پر ہم لوگ اس کو ذکر نہیں سمجھتے، اور وہ ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور کسی بھی ذکر کا حقیقی فائدہ اسی وقت ملتا ہے جب اس کے الفاظ درست ہو اور معانی کا استحضار ہو، تو پھر اس کا حقیقی فائدہ انسان کو ملتا ہے۔ جیسے ہم عام طور پر اپنی زبانوں میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، تو اصل میں کسی چیز کا فائدہ اس وقت ملتا ہے کہ جو بات کہی جائے تو صحیح کہی جائے۔ جب صحیح کہیں گے تو دوسرا اس بات کو سمجھے گا، اور معلوم یہ ہوا کہ بات جو کہی جا رہی ہے وہ غلط کہی جا رہی ہے تو غلط سمجھا جائے گا۔ اسی طریقے سے جتنے اذکار ہیں ان اذکار کے تلفظ کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اب لا حول، حول میں جو ہا ہے وہ بڑا ہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو ہا بھی یہاں حلق سے نکلتا ہے، اور قاف جس قاف پر نقطے ہوتے ہیں دو، وہ بھی یہاں سے نکلتا ہے۔ تو اگر ہم اس انداز سے پڑھیں گے، اس طریقے سے پڑھیں گے جیسے پڑھنے کا ہمیں کہا گیا، اور پھر اس کے معنی مرتب ہوں گے۔ لیکن اگر ہم نے چھوٹا ہا پڑھ دیا اور چھوٹا کاف پڑھ دیا تو معنی بدل جائیں گے۔ اب جب معنی بدل جائیں گے تو اس کا جو فائدہ ہم کو ملنا چاہیے وہ خاطر کا فائدہ نہیں ملتا ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہیں تو تم وہی الفاظ کہو جو مؤذن کہتا ہے۔ اب جیسے مؤذن نے کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس کے جواب میں ہمیں اللہ اکبر کہنا ہے۔ اسی طریقے سے مؤذن نے کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو حضور کا فرمان یہ کہ ہمیں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ اب مؤذن نے جب کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہمیں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا ہے۔ لیکن جب مؤذن نے کہے حی علی الصلاۃ، تو حضور فرما رہے ہیں کہ ہمیں اب کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جب مؤذن نے کہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، ان دونوں کے جواب میں ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اچھا، عام طور پر ہوتا کیا ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ جب شیطان کو بھگانا ہو تو لا حول پڑھا جاتا ہے۔ اگر کہیں کوئی بات چل رہی ہو اور کوئی انسان لا حول پڑھے تو ہو سکتا ہے دوسرا انسان یہ سمجھے کہ یہ ہمیں کو بھگانا چاہتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اصل میں لا حول ولا قوت کا اگر مطلب اور مفہوم سمجھ میں آ جائے، تو جب مطلب اور مفہوم سمجھ میں آ جائے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ پڑھنا ہمیں کس وقت ہے، کہ شیطان کو بھگانے کے لیے پڑھنا ہے یا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک
تحفہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو عطا فرمایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو حضور علیہ السلام نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ میں تم کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتلاؤں؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور ارشاد فرمائیے۔ حضور کیا فرما رہے؟ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا اور فرمایا کہ اس کو کثرت سے پڑھا کرو۔ مسند احمد اور دیگر روایتوں میں ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ذکر جو اس امت کو عطا فرمایا ہے تو یہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اس کا کثرت سے ورد کیا جائے۔ لا حول الا عن المعصیہ، یعنی گناہوں سے بچنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، معصیت سے اپنے آپ کو بچانا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ولا قوت، اور نیکی کا کرنا اور نیکی کے کام کو انجام دینا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، الا باللہ العلی العظیم، مگر جب اللہ توفیق دیں گے تو پھر اللہ کی توفیق سے اس گناہوں کا بچنا آسان ہو جائے گا، گناہوں سے، اور نیکی کا کرنا آسان ہو جائے گا۔ ہمارے اور آپ کے بس میں نہیں ہے کہ ہم نیکی کریں، جب اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو انسان نیکی کر لیتا ہے، اور اللہ کی توفیق سے اللہ گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ تو مانگنا کس سے چاہیے؟ اب مثال کے طور پر صدا لگائی گئی اللہ کی طرف سے حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو اب اس کے جواب میں ہمیں کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ کامیابی کی طرف جانا یا نماز کے لیے جانا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، آپ قوت اور طاقت عطا فرمائیں گے اور آپ اس کی توفیق عطا فرمائیں گے تو ہم جا کر اس فریضے کو ادا کر سکتے ہیں۔ گویا توفیق جو ملتی ہے وہ اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ احادیث میں تو روایتیں موجود ہیں کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو تو وہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت مند کر دیں گے۔ اگر کوئی شخص تنگ دست ہے تو وہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی تنگ دستی کو دور کر دیں گے۔ اگر کوئی کاروبار کے لیے پریشان ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھے، اللہ اس کے کاروبار کے مسائل کو حل کر دیں گے۔ اگر کوئی فقر و فاقہ میں مبتلا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھے تو اللہ اس کو غنی کر دیں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غم انسان کو ہوتا ہے، یعنی بیٹے کا کوئی حادثہ ہو گیا یا گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا، تو اس حادثے سے انسان متاثر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ غمزدہ ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان پریشان ہوتا ہے، لیکن جب اس سے یہ پوچھا جائے کہ یہ بتلاؤ کہ پریشانی کیسی ہے، تم مطمئن نظر نہیں آتے ہو، کیا دقت ہے، تو وہ کہتا ہے کہ معلوم نہیں کیا بات ہے لیکن گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے۔
تو جو پریشانی ظاہر ہوتی ہے اس کو غم کہا جاتا ہے، اور جو پریشانی ظاہر نہ ہو، دل بے چین ہے، وجہ نہیں معلوم، دل پریشان ہے، وجہ نہیں معلوم، تو اس کو عربی میں ہم کہا جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو غم ہو کہ جس کی پریشانی ظاہر ہو، اور جس کو ہم ہو کہ اس کی پریشانی اس کو پتہ نہ ہو لیکن اس کا دل پریشان رہتا ہو، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرے گا تو اللہ اس سے غم کو بھی دور کر دیں گے اور اللہ اس سے ہم کو بھی دور کر دیں گے۔ وہ پریشانیاں جو نظر آ رہی ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی، اور جو پریشانیاں سمجھ میں نہیں آتی ہیں لیکن انسان پریشان ہوتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ذکر کی برکت سے اللہ رب العزت ان پریشانیوں کو بھی دور فرما دیں گے۔ جیسے انسان جب گھر سے نکلتا ہے، اب آج کل کا زمانہ تو بڑا مشکلوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، حوادث کا دور ہے۔ گھر سے انسان کہیں سفر پہ جاتا ہے تو والدین پریشان ہوتے ہیں، بھائی بہن پریشان ہوتے ہیں، بیوی بچے پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں خیریت سے عافیت سے واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا، اور ہم کوئی گارنٹی نہیں ہمارے پاس کہ ہم عافیت سے آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اندر یہ بولنے والی جو زبان دی ہے یہ پتہ نہیں کب خاموش ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے سینے کے اندر جو جھڑکتا ہوا دل رکھا ہے کب وہ پتہ نہیں کام کرنا بند کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے جسم کے اندر جو یہ لال خون دوڑا رہا ہے، اللہ چلا رہا ہے، پتہ نہیں کب یہ پانی میں تبدیل ہو جائے، اور پتہ نہیں ہم نکلے کس چوراہے پر ہماری زندگی کی شام ہو جائے، کوئی بھروسہ نہیں ہے اپنی زندگی کا۔ لیکن جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو احادیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی حوادث سے حفاظت فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود اس کے کفیل ہو جاتے ہیں، یعنی اس کے ذمہ دار ہو جاتے ہیں، اور جس مقصد کے لیے وہ اپنے گھر سے نکلا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد میں اس کو کامیابی عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامرانی عطا فرماتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سیدھا راستہ دکھلا دیتے ہیں۔ یہ فرمایا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور یہ کون فرما رہا ہے؟ مخبر صادق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی۔ اور آج کے ان حالات میں کتنے حادثات، کتنے حوادث اور کتنے معاملات ہوتے ہیں سفر میں، تو اس لیے ہم بھی طے کریں اور آپ بھی طے کریں کہ جب اپنے گھر سے نکلیں گے، بہت چھوٹی سی دعا ہے، بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اور اس کے فائدے بے شمار ہیں۔ تو ہم طے کریں کہ گھر سے نکلتے وقت اس کو پڑھ کے نکلا کریں گے انشاءاللہ۔ جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر کام کو کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا کرو، کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ، کہ ہر وہ کام جس کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کام میں خیر و برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسے احادیث میں آتا ہے کہ جب تم چراغ جلاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے جلاؤ، جب تم چراغ کو بجھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے بجھاؤ۔ اب آج کے چراغ کیا ہے؟ یہی لائٹیں ہیں، لائٹ جلانا ہے بسم اللہ پڑھ کر جلائیں، حضور کا فرمان۔ لائٹ کو بجھانا ہے بسم اللہ پڑھ کے بجھائیں، گھر کا دروازہ بند کرنا ہے بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کریں،
گھر کا دروازہ کھولنا ہے بسم اللہ پڑھ کر دروازہ کھولیں۔ کیا حضور نے فرمایا کہ جب صبح اٹھو تو اٹھنے کے بعد میں اپنی آنکھوں کو ملو اور اس کے بعد میں کہو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اب حضور نے فرمایا کہ بستر پر کچھ دیر بیٹھے رہو اور اس کے بعد میں پھر انسان جب سو کے اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد میں اس کو استنجے کا تقاضا ہوتا ہے تو کیا فرمایا؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ ہم اللہ ہی کے نام سے ٹوائلٹ میں جاتے ہیں کہ اے اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، خبیث جناتوں سے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی تلقین کی ہوئی دعا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا جب باہر نکلو تو نکلنے کے بعد میں کہو غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ مسجد میں داخل ہو جہاں پر جوتے اتارتے ہیں، جوتے اتارنے کے بعد میں حضور نے فرمایا کہ جب مسجد میں داخل ہونے لگو تو کہو بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اللہ کے نام سے داخل ہوتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ مسجد سے نکلنے لگے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک، کہ اللہ اب ہم آپ کے نام سے باہر جا رہے ہیں اور باہر نکلنے کے بعد اے اللہ آپ اپنا فضل ہمیں عطا فرما دیجئے۔ تو یہ جو موقع کی دعائیں ہیں یہ دعائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے سکھلائیں تاکہ ہمارا کنیکشن اور ہمارا تعلق اللہ سے جڑا رہے۔ کپڑے پہننے کی دعا ہے، نہیں یاد ہوئے تو جب کپڑا پہننے لگے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، کرتا پہننے لگے بسم اللہ پڑھیں، اور پیجامہ پہننے لگے بسم اللہ پڑھیں، وضو کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے وضو شروع کریں۔ بیچ میں کہ دعائیں فرمائی اللہم اغفر لی ذنبی، حضور نے فرمایا کہ وضو کے درمیان میں پڑھ لیا کرو اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، یہ وضو کے درمیان کی دعا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ ووسع لی فی داری، اے اللہ ہمارا گھر کشادہ کر دیجیے، اور اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائیے۔ یہ اس دعا کا مفہوم ہے جو دعا وضو کے درمیان پڑھنے کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی۔ حضور نے فرمایا وضو کر چکو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ، یہ ساری دعائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ احادیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو 99 بیماریاں ہوں، اگر کسی کو 99 بیماریاں ہوں تو اللہ تبارک و تعالی نے لا حول ولا قوت الا باللہ میں 99 بیماریوں کی شفا اللہ نے رکھی۔ بس کیا ہوگا؟ اس کا ورد کیا جائے گا، کثرت سے اس کو پڑھا جائے گا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے بیٹھے اس کو پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ غم کو دور کر دیں گے، اللہ مشکلات کو حل فرما دیں گے، اللہ پریشانیوں کو دور فرما دیں گے، اللہ رزق کی تنگی کو دور فرما دیں گے، اللہ کاروبار کے مسائل کو حل فرما دیں گے۔ لیکن ہمیں اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جیسے خبر دی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر مکمل یقین ہو کہ اللہ نے اس وظیفے کے اندر، اس ذکر کے اندر اللہ نے ہماری مشکلوں کا حل رکھا ہے، اللہ نے ہمارے غم کا حل رکھا ہے، اللہ نے ہماری پریشانیوں کا حل اللہ تبارک و تعالی نے اس وظیفے کے اندر رکھا ہے۔ تو اگر اس طریقے سے اس کو پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ اور بڑے اثرات مرتب ہوں گے۔ لیکن جیسے سورہ تغابن کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ تغابن اگر روزانہ معمول کے مطابق فجر سے پہلے یا فجر کے بعد پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بری موت سے بچائیں گے،
اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو دور فرما دیں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کل کے حالات، ان حالات کے پس منظر میں انسان جب سفر پہ نکلتا ہے تو عجیب و غریب حالات ہوتے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم لوگ جمعیت کی طرف سے دیوبند، میوات، نوح وغیرہ کا سفر ہوا، اور اکثر سفر رات میں ہوئے، تو دل میں ایک دہشت بھی ہوتی ہے حالات کے اعتبار سے، لیکن یہ ہوا بھائی سارے 4-5 لوگ تھے علماء کی، بھائی یہ پڑھ کے نکلو، دیوبند سے نکلے نوح کی طرف جانا ہے تو یہ پڑھ کے نکلو۔ بھائی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے اس کلمے کی وجہ سے۔ اب وہاں جا کے جو حالات کا مشاہدہ ہوا، تھوڑا سا پس منظر میں آپ کو بتلاؤں، بہت خطرناک حالات تھے، لیکن میں پوری ذمہ داری اور اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک میں اگر مسلمانوں کی داد رسی کرنے والی اور مسلمانوں کے زخموں پر مرہم رکھنے والی اگر کوئی تنظیم ہے تو وہ جمعیت علماء ہے۔ مولانا محمود صاحب کی ہدایت پر جو مکانات گرائے گئے، 100 مکانات کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور بہت جلد یہ مکان ان کو دے دیے جائیں گے۔ جتنے لوگ انہوں نے کہا کہ بے گھر ہوئے ہیں ہم سب کو گھر دیں گے۔ اسی طریقے سے جو رکشہ چلاتے تھے ان کا رکشہ توڑ دیا گیا، جو گومتی رکھے ہوئے تھے ان کی وہ توڑ دی گئی، وہ ٹھیلے پہ سبزی بیچتے تھے ان کا وہ ختم کر دیا گیا۔ ان سب کو باقاعدہ اب تک جمعیت نے کاروبار دے دیا، رکشے دے دیے، ٹھیلا دے دیا، پیسے دے دیے۔ کیوں؟ مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ پہلے کھڑے تھے وہ ایسے کھڑے ہو جائیں۔ اور ایک صاحب تو اس سفر میں کہنے لگے کہ اگر مسلمان یہ طے کر لے کہ ہم روز 1 روپیہ مسلمانوں کے نام پر نکالیں گے تو تم گراتے رہو مکان، ہم بنواتے رہیں گے۔ آگے جو ہوگا وہ حالات جو ہوں گے وہ ہوں گے، لیکن بہرحال ضرورت ایسی ہوتی ہے ان حالات میں کہ ان حالات میں ان حضرات کو جو بے گھر ہوئے ہیں ان کے گھروں کو بسایا جائے، ان کے جو بے روزگار ہوئے ہیں ان کو روزگار سے جوڑا جائے، کیونکہ حالات ہمارے حق میں بھی بہت اچھے نہیں ہیں۔ تو ان حالات میں کم سے کم ہمارا تعلق بھی اللہ سے ہو اور دعاؤں کا اہتمام بھی ہو، اور کثرت سے ہم دعاؤں کو کرنے والے ہوں، جو کہ حالات اللہ ہی نے ڈالے ہیں اور حالات اللہ ہی بدلیں گے۔ ان حالات سے ہمیں مایوس ہونے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے۔ آپ ملک کی آزادی کی تاریخ پڑھیں، آزادی کے بعد سے یہاں کا جو مسلمان تھا وہ زیرو پر تھا۔ جتنا یوں کہا جائے ہائی فائی کلاس کے مسلمان تھے وہ سب چلے گئے تھے، آپ کا فاتحہ پڑھ کے چلے گئے تھے، لیکن مسلمانوں نے اس ملک میں رہتے ہوئے آزادی کے بعد آج کہاں تک اپنا مقام بنایا اور کہاں تک وہ پہنچے۔ تو اس لیے حالات ہر دور میں آئے ہیں اور حالات آتے رہیں گے، حالات کا سامنا کرنا ہے، ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے حالات کا، اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ تو بہرحال میں جو مضمون لے کے چل رہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ پر، کہ اگر پریشانیاں ہیں، نئی پریشانیاں ہیں، نئی دقتیں ہیں، تب بھی اس کو ہم کثرت سے پڑھنے والے بنیں، اور ہم میں سے ہر شخص یہ طے کر لے کہ جب ہم گھر سے نکلا کریں گے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ کر گھر سے نکلیں گے، لیکن الفاظ صحیح ہو اور معنی کا استحضار ہو۔ جو ذکر بھی کریں گے الفاظ درست ہوں گے تو اس ذکر کا انشاءاللہ خاطر خواہ فائدہ بھی ملے گا۔ پھر خبر کس نے دی ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، اس خبر پر یقین کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ کاروبار سے ہم پریشان ہیں، کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ مسائل حل ہوں گے۔ جیسے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دشمنوں نے ان کے اونٹ چھین لیے اور ان صحابی کے بیٹے کو گرفتار کر لیا، پکڑ لیا۔ حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو حضور نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھا کرو۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو دیکھا وہ کچھ دنوں کے بعد وہ بیٹا آ گیا، اور جب وہ بیٹا آ گیا تو اس نے کہا کہ ابا ہم ہی نہیں آئے، 40 اونٹ ان کے لے کر بھی آئے، ہمارے تو 4 اونٹ گئے تھے، ان کے ہم 40 لے کر آئے۔ تو اس لیے بہرحال جیسے حضور علیہ السلام ایک صحابی کی عیادت کو گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ بہت کمزور، بہت لاغر بستر پر پڑے ہوئے، تو حضور نے فرمایا تم کیا پڑھتے ہو، کیا اللہ سے مانگتے ہو؟ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ آخرت میں جو عذاب دینا ہو، جو تکلیف دینا ہو، وہ دنیا ہی میں مجھے دے دیجیے۔ تو حضور نے فرمایا یہ نہ کہا کرو،
اللہ سے یہ نہ مانگا کرو، بلکہ حضور نے فرمایا کہ اللہ سے کہا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ حضور نے فرمایا کہ یہ پڑھا کرو۔ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے جو ہم اللہ سے عذاب مانگیں آخرت کا، ہمارے اندر اتنی سکت نہیں ہے۔ اب جب انہوں نے اس کا پڑھنا شروع کیا، پھر چند دن کے بعد وہ صحت مند ہو گئے۔ اس دعا کے اندر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ سے کیا مانگا جا رہا ہے؟ اے اللہ ہمیں عطا فرما دے دنیا کے اندر نیکیاں، بھلائیاں، حسنہ میں تمام خوبیاں آ گئی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور اللہ ہمیں آخرت کی بھلائیاں اور خوبیاں دے دیجئے، وقنا عذاب النار، اور اے اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ تو اس لیے جب بھی اللہ سے مانگا جائے، عافیت کو اللہ سے مانگا جائے، اللہ سے عذاب کو نہ مانگا جائے۔ تو بہرحال لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا ورد بھی کثرت سے کیا جائے اور اس ذکر کو کثرت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ اور بڑا نفع ہمارے سامنے آئے گا۔ دوسری بات یہ تھی کہ سالہ سال سے آپ کے اجیت گنج تراہے پر جلسہ ہوتا تھا، کووڈ کی وجہ سے نہیں ہو پایا 2 سال۔ پچھلے سال میں نے پرمیشن لی تھی لیکن کرایا نہیں تھا، اس سال بھی ارادہ نہیں تھا کہ مسجد میں پروگرام ہو ہی جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے کہا، نوجوانوں نے، کہ ہونا چاہیے ورنہ آنے والے وقت میں سب کچھ بند کر دیں گے یہ۔ تو بہرحال یہ ہوا کہ پروگرام طے کر لیا جائے۔ تو نعتیہ مشاعرہ اس بار طے کیا، ایک بیان ہو جائے گا، چند شعراء آ جائیں گے۔ تو وہ 16 ستمبر یعنی آنے والا جو سنیچر ہے، کل چھوڑ کے، تو اس سنیچر کو انشاءاللہ یہ اجیت گنج تراہے پر پروگرام بھی ہوگا، تو اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر چلنے کی توفیق